اب تھا میں متعصب اہل حدیث اہل خبیث، تب چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے ایسا چنتا کہ علماء دیوبند فرماتے کہ فلاں شخص نے فلاں بزرگ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب میں، تو ہمیں پٹی پڑھائی کہ یہ تو پھر صحابی بن گیا، اس نے زیارت کی۔ تو یہ باتیں اس کو سمجھ آتی ہیں جو دماغ اتنا بڑا سر رکھنے کے باوجود دماغ اس کے کھوپڑی میں نہ ہو تو پھر ایسی باتیں کرتا ہے، اگر دماغ ہو تو پھر باتوں کو سمجھتا ہے۔ یہ خواب کی بات ہے، نہ کہ ریئل بات ہے کہ فیس ٹو فیس دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی باتیں سکھانا، میں بھی اپنا ایمان خراب کرتا رہا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا در حقیقت مجھے ہی دیکھا۔ اب میں کہا کرتا تھا کہ اس نے دیکھا ہے نبی پاک کو، کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک تھے؟ ہاں بالکل، جب مت ماری ہو تو سمجھ نہیں آتی، جب اللہ پاک سینہ کھول دیں، شرح صدر فرما دیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک عالم دین کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ حدیث پاک کے مطابق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک، صورت مبارک، نقش نین مبارک پوچھیں، اگر ویسی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو بس وہ کہے کہ بس مجھے خواب آیا ہے یا کسی بزرگ کی زیارت ہوئی ہے۔ تو یہ تو پتہ لگانا آسان ہے، یہ تو ڈھگوسلا ہے کہ یہ جی صحابی بن گیا اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ نبی پاک کیسے تھے۔ اس نے چہرہ دیکھا ہو تو تبھی یہ کہہ سکتا ہے پکی بات کہ یہ نبی پاک ہی تھے جو خواب میں مجھے زیارت ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ لا یتمثل بصورتی، کہ جو شیطان ہے وہ ہر کسی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، میری شکل نہیں بنا سکتا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک سب مسلک کی عوام الناس کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تو عبادات ہی نہیں، جو ہم پہلے سے ہی اپنے سر گناہ جو ہیں اکٹھے کرتے جا رہے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ایسی ایسی مسلکی تعصب میں باتیں نکالنا جو ایمان سے بھی خالی ہو جائے۔ والسلام علیکم۔